نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، یہ مقدس مہینہ جو حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اطہر سے منسوب ہے، اسی مناسبت سے میں نے ایک آیت پڑھی ہے اور اسی پر چند باتیں میں عرض کروں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب ہم اور آپ جو دعا کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ یا اللہ اپنی خشیت ہمیں عطا فرما دے، اپنا خوف عطا فرما دے۔ کیوں؟ کیونکہ خشیت الہی آپ کے طبیعت میں آ گئی، آپ کے دل میں خشیت الہی آ گئی تو آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، چنگل خوری نہیں کریں گے، نماز کے پابند بن جائیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا خوف جو ہے، اللہ کی خشیت جو ہے، تو خشیت الہی مل گئی جس کو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تو جس کو خشیت الہی مل گئی، خوف الہی جس کو میسر آ گئی، اب وہ سارے احکام شرعیہ پر عمل کرے گا۔ تو مزید کیا ضرورت ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہی تو آج سمجھایا جاتا ہے نا، سماج میں یہی سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی آپ نماز تو پڑھتے ہیں نا تو کافی ہے، روزے رکھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، حج و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، تو کیا ضرورت ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نسبت جوڑا جائے، خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت جوڑا جائے، اولیاء اعظام سے مخدوم ماہمی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت جوڑا جائے؟ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی یہ سب کریں نا، نماز روزہ کریں، بھئی یہ قرآن پڑھیں نا، جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں وہ ذرا قرآن پڑھ لیا کریں۔ اللہ فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، بس بات ختم ہو گئی۔ ہونا یہ چاہیے اللہ سے ڈرو کامیاب ہو گئے، ہے نا، یہی ہونا چاہیے نا، اللہ سے ڈرو کامیاب ہو گئے۔ مگر اس نے کہا نہیں، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صالحین کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ سچوں کے ساتھ کیوں؟ اور یہ جو ہم علماء اہل سنت تقریر میں کہتے ہیں کہ کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کہتے ہیں؟ اس کی وجہ ایک پس منظر ہے، اس کا ایک پس منظر ہے، میں اس کو قرآن سے بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن سے، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہا ہے نا، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم نمازی تو ہیں، ٹھیک ہے، خشیت الہی ہے، تو نمازی ہو گئے، حاجی ہو گئے، قرآن کے تالی ہو گئے، تسبیح و تحلیل کرنے والے ہو گئے، مگر اب نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں نماز بچانی بھی تو ہے، جو حج ہم نے کیا ہے وہ حج بچانا بھی ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں ہم اس کو بچانا بھی ہے، جو تسبیح کرتے ہیں اس کو بچانا بھی ہے۔ بچے گا کیسے؟ بچے گا کیسے؟ تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا ایک پس منظر سنیں قرآن سے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد تمام فرشتوں کو فرمایا سجدہ کرو، سبوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، ٹھیک ہے، اور جب اس نے نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے، یہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، نکل جا، مردود ہو گیا، شیطان ہو گیا، ابلیس ہو گیا، نکل جا۔ اب جب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، ذہن میں رہے کہ ولیوں کی کیوں ضرورت ہے، مرشد کی کیوں ضرورت ہے، ولی کی کیوں ضرورت ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ذہن میں رہے۔
جب اللہ نے کہا مردود ہو گیا، شیطان ہو گیا، نکل جا میری بارگاہ سے، تو وہ کھڑا رہا، اور جب کھڑا رہا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب کیا مسئلہ ہے، تو مردود ہو گیا، نکل میری بارگاہ سے، نکل جا۔ وہ کھڑا رہا۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، عقیدے وہ بنائے نا جو قرآن و حدیث پر مبنی ہو، عقیدے وہ بنائے۔ اب اس پر انشاءاللہ میں تفصیلی گفتگو کروں گا، یہ پورا مہینہ انشاءاللہ تعالیٰ۔ جمعہ میں اتنا وقت نہیں رہتا، آنے والے جمعہ کو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا نیاز نہیں کرنی چاہیے، ان کے مولانا صاحب خود ہی نیاز کراتے تھے۔ میں یہ سب حوالے دوں گا آپ کو۔ وہ مولانا صاحب خود ہی ولی کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، ولی کی دعا سے پیدا ہوئے، مگر یہ اگلے جمعہ کو انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ آج صرف وکونوا مع الصادقین کا مطلب سمجھا رہا ہوں کہ سچوں کے ساتھ کیوں ہو جاؤ۔ تو وہ کھڑا رہا، اور جب وہ کھڑا رہا تو اب وہ کہتا قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ اب ابلیس کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے، یہ قرآن میں اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ ابلیس نے کیا کہا؟ بولا اے میرے رب مجھے مہلت دے اس دن تک کہ وہ اٹھائے جائیں، حضرت آدم اور تمام اولاد آدم اٹھائے جائیں، اس دن تک کے لیے مجھے مہلت دے دے۔ ابلیس نے مانگا، ٹھیک ہے۔ اب قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، فرمایا تو ان میں سے ہے جن کو اس معلوم وقت تک مہلت دی جاتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ یہ قرآن سب پڑھ رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا قیامت تک کے لیے۔ اب جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں کسی مسلک کے ہوں، ایک مسئلہ مجھے سمجھا دیں، ابلیس قیامت تک زندہ ہے کہ نہیں زندہ ہے؟ بولے نا آپ، زندہ ہے۔ کسی کو شک ہے؟ کوئی کلمہ پڑھتا ہو اور کہتا ہو ابلیس مر گیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ سارے کلمہ پڑھنے والے یہ بات مانتے ہیں نا کہ ابلیس قیامت تک کے لیے زندہ ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ابلیس اللہ کا دشمن ہے یا دوست ہے؟ بولیں، دشمن ہے نا، عدو اللہ ہے وہ، اللہ کا دشمن، حبیب اللہ نہیں ہے وہ، عدو اللہ ہے۔ آپ ذرا ذہن لگائیں کہ اللہ کا دشمن قیامت تک زندہ رہ سکتا ہے تو غوث اعظم قیامت تک زندہ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں؟ غریب النواز کیوں زندہ نہیں رہ سکتے؟ مخدوم ماہمی کیوں زندہ نہیں رہ سکتے؟ جب عدو اللہ زندہ رہ سکتا ہے تو حبیب اللہ بھی زندہ رہتا ہے، حبیب اللہ بھی زندہ رہتا ہے۔ یہ نص ہے قرآن کی۔ اب اس نے کہا، اللہ نے مہلت دے دی۔ اب پھر وہ بولا، کیا بولا؟ قال ربی بما اغویتنی لا ازینن لهم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ بولا، ابلیس وہیں کھڑا ہے، ابھی انسان کوئی روئے زمین پر نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے کہا ہے نا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ ویسے نہیں کہا ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، یہ پہلے بات ہو چکی ہے۔ تب تم لوگ اس وقت تھے نہیں، تو اللہ نے بتایا کہ وہ ایسا بولا ہے میرے یہاں، اللہ نے بتایا قرآن میں۔ اب وہ کیا بولا؟ بولا اے میرے رب، قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بھلا دوں گا، اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا، جاؤں گا سب کو بے راہ کروں گا، اور راہ صراط پہ بیٹھا رہوں گا، نمازی آئے گا طرح طرح کے خیالات لاؤں گا، برباد ہو جائے گا، طرح طرح کی باتیں ذہن میں لاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اب شکلاً تو وہ نہیں نظر آتا ہے، مگر مجھے تو ذاتی سطح پہ کبھی کبھی صورتاً کچھ نظر آتے ہیں۔ کام وہی ہے، کام وہی ہے جو اس نے کیا تھا، مگر پھر وہ خود بولا، آخر میں عاجز آ گیا۔ اس نے کہا میں راہ صراط پہ بیٹھا رہوں گا، بہکاؤں گا سب کو، حاجیوں کو، نمازیوں کو، غازیوں کو، سب کو بہکاؤں گا، مولانا لوگوں کو، سب کو بہکاؤں گا۔ مگر آگے قرآن میں اللہ نے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین۔ اب ابلیس وہاں بولا تھا یہ کہ مولا جو تیرے نیک بندے ہوں گے، جو تیرے دوست ہوں گے، ولی ہوں گے، ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، جو تیرے نیک بندے ہوں گے ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ اب یہ بول کے کہاں آیا تھا ابلیس؟ اللہ کے پاس، کہ میں ایک کو نہیں بہکا پاؤں گا، ایک جماعت کو، بقیہ سب کو بہکاؤں گا، سب کو بہکاؤں گا۔ اب جب ہم دنیا میں آئے، انسانی آبادی ہوئی، اور یہ بول کے وہاں آیا تھا کہ بہکا دوں گا سب کو۔ یہی وجہ ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا نوجوان انگوٹھا چومتا تھا، اہل سنت کی مسجد میں آتا تھا، انگوٹھا چومتا تھا۔ کہتے ہیں بھئی آپ مسلک کا رنگ چڑھاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسلک کا رنگ نہیں، ہم عشق رسول کا رنگ چڑھاتے ہیں، عشق رسول کا۔ اب کیا بات ہے
کہ بھائی وہ انگوٹھا چومتا تھا، آپ کے ہاں گیا وہ چومنا بند کر دیا، نیاز فاتحہ کرتا تھا، آپ کے ہاں گیا کرنا بند کر دیا. اس پر میں انشاءاللہ دلائل کے ساتھ گفتگو کروں گا. لوگ بتاتے نہیں، اگر حقیقت بیان کر دینا تو سب ادھر ہی چلے آئیں گے، مگر وہ چھپائے بیٹھے ہیں. اب میں اس کی تشہیر کروں گا انشاءاللہ. حقائق کیا ہے؟ حقائق آپ کے سمجھ میں آنے چاہیے نا. حقیقت کیا ہے، پس پردہ کیا ہے، دکھایا کیا جاتا ہے، دکھایا کیا جاتا ہے. بھئی مولانا اشرف علی تھانوی جو جماعت دیوبند کے عالم ہیں، ان کی کتاب ابھی میری آفس میں رکھی ہوئی ہے، امداد المشتاق، وہ کتاب ہے، میں حوالے دے رہا ہوں آپ کو. وہ کتاب لے لیں، صفحہ نمبر 91 پہ اولیاء کرام کی شان انہوں نے بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی بیٹھے رہتے تھے تو ایک کتا آپ کے سامنے سے گزرتا تھا، جہاں رہتے تھے وہ کتا جاتا تھا تو آپ نگاہ نہیں ڈالتے تھے، مگر ایک دن نگاہ ڈال دی. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کس نے؟ مولانا اشرف علی تھانوی نے. انہوں نے نگاہ ڈال دی. جب نگاہ ڈالی تو اس کتے پہ یہ اثر ہوا سید الطائفہ کا کہ پورے بغداد والے سارے کتے اس کتے کے پیچھے چلنے لگ گئے تھے، اور جہاں وہ بیٹھتا تھا سارے کتے چاروں طرف سے اس کا طواف کیا کرتے تھے، مراقبہ کرتے تھے. جب ایک ولی اگر کتے پہ نظر ڈال دے اس کتے کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے. تو یہ سب بیان کریں نا، آپ بیان کریں گے تو پھر ادھر ہی آئیں گے لوگ. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ، اور میں ایک بات بتاؤں، یہ جو آپ نے واقعہ سنا ہو نا، حضور غوث العظم رضی اللہ عنہ کا ایک دھوبی تھا. اب بات ادھر نکل پڑی ہے تو ایک دو بات سن لیں. دھوبی تھا، وہ قبر میں گیا، منکر نکیر نے پوچھا من ربو کا، اس نے کہا میں تو ان کا دھوبی ہوں. کہا ماں دینوں کا، کہا دھوبی ہوں. تیسرا سوال کیا، میں پردے ہٹانا چاہتا ہوں، گرد و غبار صاف کرنا چاہتا ہوں، مجھے بھی مرنا ہے، مجھے بھی موت آنی ہے، آپ کو بھی موت آنی ہے، میں آپ کا امام ہوں، میری شرعی ذمہ داری ہے کہ عقائد وہ ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہوں، اس لیے بولتا رہتا ہوں. تو اس نے کہا میں دھوبی ہوں، اور پھر فرشتوں نے چھوڑ دیا اس کو. ٹھیک ہے، عذاب نہیں ہوا. یہ واقعہ بھی مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے. آپ ڈرا نہ کریں، میں آپ کا امام ہوں الحمدللہ. آپ قطعاً ذہن میں کوئی بات نہ لائیں. تو وہ کتاب میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی وہ دھوبی تھا غوث اعظم کا اور اسے معاف کر دیا گیا. عمل کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، صرف نسبت کا تذکرہ ہے. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنی مسجدوں میں بھی یہ واقعہ بیان کریں. آپ جب لکھ گیا ہے تو پھر بیان بھی کیا کریں نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب انسانی آبادی ہوئی اور وہ بولا تھا کہ میں سب کو بہکا دوں گا، مگر ایک جماعت ایسی رہے گی جو تیرے نیک بندے ہوں گے، ان پہ میرا بس نہیں چلے گا. اللہ کے سامنے بول کے آیا تھا. اللہ تعالیٰ نے پھر وہ طریقہ بتایا بچنے کا کہ ابلیس سے بچا کیسے جائے، شیطان سے بچا کیسے جائے، سب کو بہکائے گا. اس نے کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. بچنے کی ایک راہ ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، تسبیح و تحلیل کرو، سارے اعمال کرو، مگر اعمال کو بچانا ہے تو ولی کے قدموں میں آ جاؤ. کوئی مرشد بنا لو، کوئی پیر بنا لو، کوئی اپنا رہبر اور قائد بنا لو. اب اس نے کہا کہ میں ایک کو نہیں بہکا پاؤں گا، وہ اولیاء کرام ہے، صالحین ہے. تو میں نے کہا مولا سارے ولی تو ہو نہیں سکتے، سب ولی تو ہو نہیں سکتے، جو ولی ہو گیا وہ بچ گیا، تو سب تو ولی نہیں ہو سکتے ہیں. تو مولا کیا کریں؟ تو رب نے فرمایا جو ولی ہو گیا وہ بچ گیا، اور اگر ولی نہ ہو سکو تو ولیوں کے دامن میں آ جاؤ، ولیوں کے قدموں میں آ جاؤ. ولی بھی بچ جائے گا، جو دامن ولی میں آ گیا وہ بھی محفوظ ہو جائے گا. اس لیے فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اور یہی نہیں، میں ایک دو بات اور عرض کر دیتا ہوں. آج کہتے نہیں کہ بھئی یہ شرک، اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو، میں نے کہا نا تفصیلی گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ. ولی کسے کہتے ہیں، تصوف کسے کہتے ہیں، ولایت کسے کہتے ہیں. آج تو ڈھونگ رچ لیا گیا نا. پھر وہ جو 10 انگوٹھی پہن لیا بھئی ولی ہو گیا، بابا ہو گیا، پیر صاحب ہو گیا. بڑے بال کر لیے وہ بھئی پیر صاحب ہو گیا. تو آپ نیٹ پہ دیکھ لیں، ان سے بڑے بڑے بال والے ہیں، ان سے بڑے بڑے بال جو ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام لکھا ہوا ہے، تو پھر ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو خیر میں اس پر تفصیلی گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ کروں گا. آج چونکہ نسبت صالحین پر ہمیں بات کرنی ہے، نسبت صالحین پر.
اب یہ حدیث سنیں، ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، اور پھر اس کو خیال آیا چلو میں توبہ کرتا ہوں اور اس کے بعد وہ چلا، اور جب چلا تو حدیث شریف میں پورا سناؤں گا تو وقت زیادہ ہو جائے گا، چلا ادھر اور اس نے کہا فقال ویحک ومن یحول بینک وبین التوبہ اخرج من القریۃ الخبیثہ التی انت فیہا الی قریۃ الصالحہ، وہ ارادے سے نکلا کہ توبہ کر لوں، 100 آدمیوں کا قاتل تھا، 99 قاتل تھا، تو ایک ایسے ہی بابا مل گئے تھے، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے ننگے بابا، لولے بابا، لنگڑے بابا، اندھے بابا، یہ سب چلتے رہتے ہیں، سب ایسے چلتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے مارا ہے، دین کو تباہ کر دیا ہے، تو وہ چلا تو ایک ایسے ہی مل گئے، ان سے پوچھا بھائی 99 آدمیوں کا میں قاتل ہوں، اللہ معاف کر دے گا؟ کہا نہیں اللہ کہاں معاف کرے گا تمہیں، تو کہا پھر 100 سنچری مارتا ہوں نا، پھر انہوں نے قتل کر دیا اس کو، سینکڑا پورا کر دیا، پھر کچھ دن رکے رہے، پھر خیال توبہ آیا، چلے، ایک شخص سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ بھائی ایسا ہے کہ ایک نیک لوگوں کی بستی ہے، نیک لوگ رہتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ اب جب وہ جانے لگے تو راستے میں ان کا انتقال ہو گیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، یہ ابن ماجہ کی روایت پڑھ رہا ہوں میں، ابن ماجہ میں، ٹھیک ہے، مسند ابو یعلا میں، انتقال ہو گیا۔ اب فرشتے دونوں طرف کے آ گئے، جنت کے بھی کہ جنت میں لے جائیں، جہنم کے بھی کہ جہنم میں لے جائیں۔ اب اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں، اللہ نے ایک فرشتے کو تیسرے کو انسانی صورت میں بھیجا اور فرمایا جا کے فیصلہ کرو، اور یہ جو فرشتے آپس میں تھے ان کو کہا کہ تیسرے سے فیصلہ کرا لو، ثالث منتخب کر لو، اور یہ دیکھو اگر جہاں سے چلا تھا، اب لفظ میں پڑھ رہا ہوں غور کریں، اخرج من القریۃ الخبیثہ، خبیث بستی سے، یہ لفظ ہیں، میں تو اپنی طرف سے نہیں گڑھ رہا ہوں، خبیث بستی سے، تو پتہ چلا جہاں گستاخ رسول یا اس قسم کے لوگ رہیں وہ بستیاں بھی خبیث ہوتی ہیں۔ اور پھر دوسری طرف فرمایا التی انت فیہا الی القریۃ الصالحہ، اور ایک گاؤں کو قریہ صالحہ کہا کہ نیک بستی کی طرف جدھر جا رہا تھا زمین ناپو، اب عمل کا تذکرہ نہیں ہے، کہا بستی ناپی جائے، اگر جو نیک لوگ جس گاؤں میں رہتے ہیں اگر ادھر زیادہ ہے تو جنت والے لے جائیں، اور اگر ادھر زیادہ ہے تو جہنم والے لے کے جائیں۔ اب دیکھیں چونکہ نکلا تھا نیکوں سے ملاقات کے لیے، صالحین سے ملنے کے لیے، اب ادھر کی جو بستی تھی اپنے گاؤں سے قریب تھا، قریہ خبیثہ کے قریب تھا، اللہ نے زمین کو ادھر والی کو فرمایا کہ نہیں، نسبت ولی کی بنیاد پہ نکلا ہے، صالحین سے ملاقات کی بنیاد پہ نکلا ہے، تو اب ادھر کی جو زمین ہے، اے زمین سمٹ جا، فرمایا سمٹ جا، زمین سمٹ جاتی ہے جب ناپا جاتا ہے۔ صالحین کا قریہ قریب تھا، نیک والوں کی بستی قریب تھی، اللہ نے فرمایا اب اسے جہنم والے نہیں جنت والے فرشتے لے کے جائیں گے۔ تو اگر کوئی شخص کتنا بڑا پاپی گنہگار ہو، نیکوں کی طرف توبہ کے ارادے سے نکل جائے، اگر وہ مر جاتا ہے اللہ جنت عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر آخری بات نسبت کی بات کرتے ہیں آپ، نسبت یہ ہے، اصحاب کہف کا واقعہ تو آپ نے سنا ہے نا، کیا پڑھایا جاتا ہے، کیا سنایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن خراب کر دیے گئے، جو آیتیں بتوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھیں، جو آیتیں کفار و مشرکین کے تعلق سے نازل ہوئی تھیں، وہ آیتیں آج اولیاء کرام پہ چسپا کر کے آپ کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اس پر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ وہ آیتیں پڑھ کے سناؤں گا کہ وہ آیتیں اولیاء کے بارے میں نہیں نازل ہوئی تھیں، اولیاء کے بارے میں۔ لوگ کہتے ہیں یار یہ مشرک، دیکھو 11ویں والے مشرک، یہ شرک وہ شرک، میاں جنت میں 120 صف ہوگی پوری دنیا کی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے محشر میں جنت میں کتنی؟ 120۔ سرکار فرماتے ہیں 80 میری رہے گی، 40 میں سب رہیں گے۔ اگر آپ ہمیں مشرک ایسے بناتے رہو گے تو 80 صف لاؤ گے کہاں سے؟ تم چند لوگ مل کے 80 صف بنا لو گے؟ 80 صف بنا لو گے؟ 80 صف بنے گا کیسے؟ غوث اعظم کھڑے ہوں گے، سارے قادری کھڑے ہو گئے، غریب النواز کھڑے ہوئے، سارے چشتی کھڑے ہو جائیں گے، خواجہ نقشبند کھڑے ہوں گے، سارے نقشبندی کھڑے ہو جائیں گے، اعلی حضرت کھڑے ہوں گے، سارے رضوی کھڑے ہو جائیں گے، اختر رضا خان ازہری کھڑے ہوں گے، سارے ازہری کھڑے ہو جائیں گے۔ جب یہ کھڑے ہوں گے 80 صف پوری ہو جائے گی، 80 صف پوری ہو جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا نسبت، آپ نے سنا ہوگا،
بات یہیں پہ ختم کر دیں، اگلے جمعہ پر انشاءاللہ اس پر گفتگو کر لیں گے، مگر اس نقطے کو سمجھا دوں۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، قرآن شریف میں پڑھا ہے، ایک کتا تھا جو ساتھ میں ہو لیا تھا اور 309 سال وہ بیٹھا رہا، قمری اعتبار سے، شمسی اعتبار سے 300 سال بیٹھا رہا۔ وہ کتا جنت میں جائے گا، ہے کتا، اس کتے کو بھی سمجھ آ گئی کہ نیک کون ہوتے ہیں۔ اب آگے والا میں نہیں بولوں گا، اس کتے کو سمجھ آ گئی۔ اور ایسے نہیں، میں نے ویسے بات نہیں کر دی، امام غزالی فرماتے ہیں 10 صفات کتوں میں ایسے ہیں کہ اگر انسانوں میں پا لیے جائیں وہ ولی ہو جائے گا، ولی ہو جائے گا، ولی ہو جائے گا۔ تو وہ کتا بیٹھا رہا 309 سال تک در پہ، بغیر کھائے پیے۔ اب وہ بتائیں کتا بھی نمازی تھا کیا؟ اب بولے نا، حاجی غازی کچھ قرآن کی تلاوت، کچھ ایسا تسبیح و تحلیل اس کی اپنی کچھ تھی؟ کچھ بھی نہیں تھا۔ پھر جنت میں کیسے؟ جنت میں کیسے؟ نسبت ولی کی بنیاد پہ، صالحین سے تعلق کی بنیاد پہ۔ اور قرآن میں رب فرماتا ہے، میں آپ سے کہوں میری دعوت لیں، لینا نہیں بھائی، ویسے میں کہہ رہا ہوں، تو کسی کی دعوت کریں آپ، تو اب وہ کہے کہ بھئی میں آؤں گا ساتھ میں میرا کتا، ہم 3 آئیں گے، چوتھا میرا کتا، ہم 5 آئیں گے، چھٹا میرا کتا، ہم 7 لوگ آئیں گے، 8واں میرا کتا۔ آپ کہیں گے یار تمہاری عقل خراب ہو گئی، دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ کتا بعد میں کیا کرتے ہو، بار بار کتا کیا کرتے ہو؟ مگر یہ وہ کتا ہے جو ولیوں کی صحبت میں آ گیا تھا، یہ وہ کتا ہے جو در ولی پہ بیٹھ گیا تھا۔ اب قرآن سنیں، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، لوگ کہیں گے وہ 3 تھے، رب کہتا ہے میں کہوں گا چوتھا ان کا کتا۔ لوگ کہیں گے وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ، لوگ کہیں گے وہ 5 تھے، میں کہوں گا چھٹا ان کا کتا۔ اللہ فرماتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ، لوگ کہیں گے وہ 7 تھے، میں کہوں گا وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، میں کہوں گا 8واں ان کا کتا۔ میں نے کہا مولا یہ کتا کیا ہے؟ بار بار میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں صحابہ کہف کتنے تھے؟ رب نے فرمایا اس نے ٹھنڈی برداشت کی تھی، اس نے گرمی برداشت کی تھی، اور 309 سال تک در ولی پر بیٹھا رہا، تو کچھ تو ملنا چاہیے صلہ، کچھ تو اجر ملنا چاہیے۔ اب صلہ میں یہ دوں گا کہ قیامت تک جہاں صحابہ کہف کا ذکر کیا جائے گا ان کے ساتھ میں اس کتے کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو آپ اگر کتا بھی در ولی پر بیٹھ جائے تو یہ قرآن میں اللہ اس کا ذکر فرماتا ہے، تو پھر ولیوں سے نسبت رکھیں۔ یہ قرآن سمجھایا میں نے، ایک عقیدہ واضح کیا ہے، انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلے جمعہ کو۔ اب ایک خاص